لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام امام محترم دیگر علماء بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 13 جمادی الثانی ہجری 1428 29 جون عیسوی 2007 ہم یہاں اقصی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ میرے مشفق کرم فرما جناب حاجی اختر بھائی کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائیں۔ پوری دنیا میں اسلام پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں نئے نئے ڈھنگ میں، نئے نئے انداز میں کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اسلام بدنام ہو جائے اور اسلام کے ماننے والے کم ہو جائے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبایا جائے گا۔ چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا، اللہ خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اپنی حفاظت چاہتا ہے وہ اسلام کو سینے سے لگا لے، کہ جہاں اسلام کی حفاظت ہوگی اسلام پر چلنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے یہ تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، اور اسی لیے آپ کو تعجب ہوگا امریکہ میں باقاعدہ قرآن مجید ایجاد کیا گیا، ایک قرآن کریم نیا بنایا گیا جس میں جہاد کی جتنی آیتیں تھیں وہ تمام نکال دی، اس کو الگ کر دیا، اور آج بھی وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ جہاد ہے، اور ہم تو دنیا میں کسی کو جہاد کی تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں۔ الزام لگانے والے بھول گئے کہ حضور کی تلوار نہیں چلی، اخلاق کی تلوار دنیا میں چلی ہے۔ حضور کے علم و عرفان کی برسات، اخلاق کی برسات جب دنیا میں ہوئی تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جیسے اس وقت یہ برسات ہو رہی ہے۔ اس برسات سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس میں پودے لہلہانے لگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہے،
کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. دنیا میں لوگوں کے دل کفر و شرک کی وجہ سے مردہ ہو چکے تھے. دلوں کی تر و تازگی ختم ہو چکی تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور حضور اللہ شاعر بھی کہہ رہا ہے حضور کے اوصاف کے متعلق، سرکار عالم کا ہر سرکار عالم کا ہر واسم ثانی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کے اخلاق کی جب برسات مردہ دلوں پر ہوئی، جن دلوں میں کفر و شرک تھا، اللہ نے ان مردہ دلوں کو اسلام کی روشنی سے زندہ کر دیا. اخلاق کی تلوار چلی ہے. اس لیے بطور مثال کے دو واقعے بیان کروں گا جس سے بات مکمل ہو اور بات بھی سمجھ میں آوے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا. اس وقت مسلمان تھوڑے تھے، اس کے باوجود پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا تھا. کوئی مسلمان کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. آج دنیا میں مسلمان بہت ہیں، اس کے باوجود جگہ جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں. میں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بھی آستین چڑھاویں. میں وہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ کون سی وہ خوبی پہلے کے مسلمانوں میں صحابہ میں تھی کہ تھوڑے تھے پھر بھی حاوی تھے، اور آج ہم زیادہ ہیں پھر بھی دب چکے ہیں. وہ خوبی اخلاق والی خوبی تھی. کاش کے مسلمان اپنے اخلاق کو درست کر لے. آج تو اخلاق کی اتنی غراوت آ چکی ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے. غیروں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. ایک ماں کے دو جنے حقیقی بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، لیکن آپس میں اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے دونوں دشمن بنے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں. علماء نے سیرت میں ام جمیل کا وہ واقعہ لکھا حضور کے اخلاق بیان کرنے کے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل کے مکان کے قریب سے گزر رہے ہیں. ام جمیل دور سے دیکھتی حضور آ رہے ہیں، گھر کی چھت پہ چڑھتی، کوڑا کرکٹ ڈالتی. واقعہ تو شاید آپ نے پہلے کبھی سنا بھی ہوگا اور بارہا سنتے ہی رہتے ہیں. اصل تو ہمیں حضور کے اخلاق دیکھنے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، گندگی ڈالی جا رہی ہے. اور ایک دن کا معاملہ نہیں، ایک وقت کا معاملہ نہیں ہے. روزانہ جب بھی گزر رہے ہیں ام جمیل چھت پہ جا کے کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے، کپڑے بگاڑ رہی ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرتے ہیں لیکن کبھی چہرے پر اثر نظر نہیں آ رہا، نہ کبھی چہرہ بگاڑتے نہ کبھی پیشانی پر بل پڑ رہے ہیں۔ روزانہ کا معاملہ ہے لیکن چہرے پر کوئی اثر نہیں۔ میرے لیے کہہ دینا اور آپ کے لیے سن لینا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو آپ برسات میں بھی آئے آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ کپڑے کتنے سنبھال کے آئے، اور یہ تو قدرتی مار ہے، قدرتی برسات آ رہی ہے۔ آپ اپنے گھر سے تیار ہو کے نکلے جمعہ کے لیے یا شادی کے لیے، اور بیچاری کسی عورت نے بھول سے آپ پر گندا پانی ڈال دیا، پھر آپ اپنے چہرے کی حالت دیکھو کیا ہوتی ہے۔ اس بیچاری نے تو بھول سے ڈالا ہے، یہاں تو عداوتن جان بوجھ کے ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ چہرے پر کوئی اثر نہیں۔ آج مسلمان یہ اخلاق بھول چکے ہیں۔ آج تو یہ ہے کہ ایک گراہک ایک چیز دکان سے لے گیا، گھر جا کے وہ چیز اس میں کوئی عیب نکلا یا اس کو پسند نہیں آئی، اس کے دل میں ارادہ آیا کہ اس کو بدل کے دوسری لے لوں، وہ اب دکان پہ آ رہا ہے اور دکان مسلمان کی ہے، اس کے باوجود مسلمان گالی دے کے بات کرتا ہے، چہرہ بگاڑتا ہے۔ اور آج تو مسلمانوں کی دکان پہ لکھا ہے ویچے لو مال پاچھو لیوا ماں آوے نہیں۔ تو یہ کس حدیث سے آپ نے نکالا کہ جو مال بیچ دیا وہ واپس نہیں لیتے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی تمہاری دکان پر آ جائے اور وہ چیز گھر لے کے گیا اور امی نے کہا کہ بیٹا یہ برابر نہیں ہے دوسری لے آؤ، وہ بچہ واپس آ رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ نہ دیکھ کے بچہ ہے، یہ دیکھ کہ اسلام تجھے کہہ رہا ہے کہ واپس دے دے۔ توحید-sunnah.com حضور کے اخلاق ہے، لیکن مسلمان نے اپنی الگ شریعت بنائی ہے دکان پہ، چونکہ مسجد کا مسلمان الگ ہے، دکان کا مسلمان الگ ہے۔ اس لیے مجھے یاد آتا ہے جب میں جامعہ میں تھا عیسوی سن 2000 میں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودروی دامت برکاتہم اور جامعہ میں تشریف لائے۔ بہت بڑا مجمع تھا، جیسے اس وقت مجمع ہے ماشاءاللہ۔ حضرت نے ایک جملہ بہت صاف کہا کہ افریقہ کے مسلمانوں برا مت لگانا، تم شکایت تو کر رہے ہو کہ یہ کالے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، اور کلمہ پڑھتے ہیں تو جیسے ہم اعمال کرتے ہیں نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کالوں کی شکایت تم مت کرو، مجھے شکایت تم سے ہے جو انڈیا سے یہاں آئے ہیں کہ تم مسجد میں آتے ہو تو مسلمان بن کے آتے ہو، اور جب دکانوں پر جاتے ہو تو تم مسلمان نہیں ہوتے، تم سیٹھ بن کے جاتے ہو۔ آج یہاں بھی یہ حال ہے۔ بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے دکان والے، کاروبار والے، کارخانے والے جو اپنے غلاموں کو ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے سینے سے لگاتے ہو۔ اس کو نوکر ہی سمجھتے ہیں، جب نوکر ہی سمجھیں گے اور نوکر جیسا ہی سلوک کریں گے تو وہ کیسے قریب آئے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یاد رکھیے اخلاق میں وہ طاقت ہے کہ چاہے کتنی بڑی طاقت ہو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان بااخلاق بن جائے۔ کاندلا میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور اس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ ہندو کہہ رہے تھے یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، ہم مندر بنائیں گے، اور مسلمانوں کا جھگڑا تھا کہ نہیں زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، مسجد بنائیں گے۔ مسجد تو بنا لیتے ہیں چاہے پھر نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بھی جائز ہے
کہ بس مسجد عالی شان بنائیں، چاہے تم نماز نہ پڑھو چلے گا، اتنا تو ہوگا کہ حاجی صاحب نے مسجد بنا لی ہے۔ یہ بھی ایک فیشن چلی ہے اس وقت دنیا میں کہ عالی شان مسجدیں بناؤ، اس کے منارے بلند بناؤ، اور اب تو اے سی کا رواج شروع ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کی علامت یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر پر فخر کیا جائے گا۔ ہر علاقے والا یوں کہے گا کہ ہماری مسجد آپ کی مسجد سے بہت اچھی ہے۔ اس وقت یہ بھی شروع ہو گیا جو قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور برسات ہو رہی ہے اس لیے مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطر قیضا، برسات کا زمانہ ہوگا، برسات کی موسم ہوگی، جیسے اس وقت برسات ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی ہوتی ہوگی۔ برسات کا موسم ہوگا، اس کے باوجود گرمی ہوگی۔ ہو رہی ہے کہ نہیں گرمی؟ حالانکہ برسات کا موسم چل رہا ہے۔ 22 جون کے بعد برسات شروع ہو جاتی ہے، اس کے باوجود گرمی کا یہ عالم ہے کہ بغیر پنکھوں کے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے اگر اس وقت یہ پاور چلا جائے تو سب کی نظریں یہاں سے ہٹ کے پنکھے پر چلی جائے گی۔ یہ عالم ہے گرمی کا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ایام آ جائیں کہ برسات کے باوجود گرمی لگے تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت قریب ہے۔ تو کاندلا میں وہ ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا۔ مسجد بنانے سے منع نہیں کرتا، اللہ مسلمانوں کو خوب مال دے اور عالیشان مسجدیں بنائیں، لیکن جتنی عالیشان مسجدیں بناتے ہیں اتنا ہی اس کو ہم نماز ذکر وغیرہ سے آباد کریں۔ مسجدیں ہونی چاہیے عالیشان۔ جب ہم ہمارے مکانات عالیشان بنا رہے ہیں تو اللہ میاں کا گھر کیوں کمزور ہو؟ اس کا گھر بھی بہترین بنائیں لیکن نماز سے آباد کریں، ویران نہ ہو۔ انگریز کا دور، انگریز کا زمانہ، کورٹ میں معاملہ گیا تو جج انگریز تھا، سمجھدار تھا، چونکہ اس کو یہاں حکومت کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دونوں لڑیں گے تو حکومت کیسے چلے گی۔ اس نے دونوں کو بلایا اور سمجھایا کہ بھائی دیکھو اس طرح آپس میں مت لڑو، تم دونوں اس ملک کے رہنے والے ہو، اس دھرتی ماں کے تم دونوں بیٹے ہو، دونوں یہاں کے رہنے والے ہو، جھگڑا مت کرو، آپ آپس میں صلح کر لو۔ تو ہندوؤں نے آگے چل کے جج کو یوں کہا کہ ہم آپ کو ایک آدمی کا نام دیتے ہیں، آپ ان کو کورٹ میں بلائیں، وہ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو ہندوؤں کے نمائندے تھے انہوں نے کہا جج صاحب ہم آپ کو نام دیتے لیکن کان میں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بتلاؤ۔ جج نے کان رکھ دیا، انہوں نے کان میں کہا کہ مسلمانوں کا ایک پادری ہے، مسلمانوں کا ایک بزرگ ہے جس کا نام مفتی الہی بخش ہے، آپ ان کو کورٹ میں بلا لیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور آج بھی آپ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں، جتنے ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جیسے ہم مانتے ہیں یہ غیر بھی مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی زندگی دیکھی ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری زندگی بھی ان کے سامنے ہے۔ ہم تو سفر بھی کرتے ہیں، کبھی بس میں سفر کرتے ہیں، کبھی ٹرین میں کرتے ہیں، اگر ہمارا داڑھی والا نظر آ جائے تو ہم تھوڑے سے ہٹ کے بھی جگہ دے دیتے ہیں، لیکن کوئی غیر
हिंदू बुरी औरत, कमजोर है बेचारी, उसको हम जगह नहीं देंगे। तो इस्लाम की ये तालीम है। हमारा इस्लाम क्या तालीम देता है ये तो बसों में पता चलेगा, ट्रेनों में पता चलेगा, या बाजार में दुकानों पर पता चलेगा कि मुसलमान कैसा होता है। मस्जिद में तो कोई गैर आता नहीं कि आपको देखे। और इस्लाम ने जब हुजूर पाक साथ, शायद आपकी समझ में बात आ जाए, हुजूर पाक सल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और हुजूर पाक सल्लम घबरा गए, घर आके हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कह फरमा रहे थे, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खदीजा मुझ पे चादर डाल दो। तो उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो आपको दिलासा दिया है, तसल्ली दी है, ढारस बंदाई है, उस वक्त हजरत खदीजा ने यह नहीं कहा कि हुजूर अल्लाह आपको कैसे हलाक करेगा, आप तो सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, ये नहीं फरमाया। ये नहीं कहा कि हुजूर आपको अल्लाह कैसे आपको कैसे हलाक करेगा, आप तो जो है 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं, ये नहीं फरमाया। बल्कि यूं फरमाया, हुजूर अल्लाह आपको कैसे जाया करेगा, आप तो कमजोरों का बोझ उठाते हैं, आप तो गरीबों के लिए कमाई करते हैं, आप तो कमजोरों की मदद करते हैं। ये औसाफ बयान किए। मुसलमान इन चीजों को भूल गया कि गरीबों की मदद करना, कमजोरों के लिए कमाई करना, कोई कमजोर बुरा है उसको जगह दे दी, उसकी मदद कर दी, ये असल में इस्लामियात है। इस्लाम तो नाम है, इस्लामियात इन चीजों को कहते हैं। और मुसलमानों में से ये चीजें निकल गई, जिसकी वजह यह है कि हर जगह मुसलमान बदनाम है। अल्लाह हमें हुजूर वाले औसाफ और अखलाक अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये भी हिंदू है, लेकिन सामने चलकर कहा कि मुफ्ती इलाही बख्श को बुलाओ, जो मुसलमानों के वली हैं, बुजुर्ग माने जाते हैं। आज भी इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्लाह वाले आपको मिलेंगे कि मुसलमान तो उनकी मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं, एतकाद रखते हैं, गैर भी इनसे मोहब्बत रखते हैं उनकी जिंदगी देखकर। मुसलमानों ने सुना कि ओहो ये तो मुफ्ती साहब का नाम ले लिया, तो वो तो खुशियां मना रहे थे कि चलो अब तो हमारा काम हो गया, अब तो मस्जिद ही बनेगी। बहुत खुश हो गए कि मुल्ला कोर्ट में आके यूं कहेगा कि मंदिर बनाओ, वो तो यही कहेगा कि मस्जिद बनाओ, चाहे मुसलमान नमाज न पढ़े। बहुत खुश थे। और हिंदू जितने थे अपने नुमाइंदों को पकड़ पकड़ के गालियां दे रहे थे कि तुमको यही मिला, कोई और मिला ही नहीं तुमको। उन्होंने कहा भाई सब्र करो, क्योंकि उनको पता था कि ये मुसलमान है और सच्चा मुसलमान है, ये झूठ नहीं बोलेगा। अलमा लिखते हैं मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। जज सामने चलकर सवाल कर रहा है, बतलाओ ना मुफ्ती साहब ये जगह किसकी है, हिंदुओं की है या मुसलमानों की है? मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह फौरन फरमाते हैं, जज साहब हकीकत ये है कि ये जमीन का टुकड़ा हिंदुओं का है, न कि मुसलमानों का। साहब कह दिया कि हिंदुओं का है, तो मुसलमान सारे आस्तीन चढ़ाने लगे कि इसको कहां पकड़ के लाए। आज भी है, आज भी मुसलमान अपने उलमा और मुफ्तियों को गालियां देते हैं जबकि वो सही बात बतलाते हैं। अब भी मुसलमानों का मिजाज ये हो गया कि हमारे उलमा और हमारे मुफ्तियान किराम शरीयत में देखे, मुसलमानों की तबीयत देखे। तो तबीयत देखने जाएंगे तो इस्लाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और उसका तजर्बा आपको अक्सर रमजान ईद के चांद पर होता होगा, वैसे तो ज्यादा नहीं होता। इस वक्त भी ये लोन के मामलों में, ये ब्याज के मसलों में, ये गाड़ियां अब तो ब्याज पे मिलने लगी, तो मुसलमान भी जो है सूद से गाड़ियां ला रहा है, नई नई कारें घुमा रहा है सूद की।
اور یہاں وہ مفتیوں کو پکڑ دیں کہ پتہ نہیں ہمارے مولویوں کو کیا ہو گیا، جائز کا فتویٰ ہی نہیں دیتے. تو بھائی کہاں سے دے جبکہ شریعت نہ کہتی ہو. اس وقت بہت چلا، مجھے تو کئی لوگ ملتے ہیں کہ مولانا پتہ نہیں ہمارے مفتی صاحب اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے، یہ جو ان ٹیکس بھرتے ہیں وغیرہ. اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جج صاحب سوال کرتے ہیں مفتی صاحب بتلاؤں گا اگر ہندوؤں کی زمین ہے کیا وہ مندر بنا سکتے ہیں؟ جج صاحب نے معاملہ اور صاف کرنے کے لیے پھر سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ جب یوں کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی زمین ہے تو کیا وہ مندر بناویں؟ مفتی صاحب نے کہا صاحب جب زمین ہندوؤں کی ہے تو ان کو جو کرنا ہو کر سکتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، چاہے وہ مندر بنائیں. تو اب جج لکھ رہا ہے کہ آج کے اس مقدمے میں ایک تاریخی فیصلہ تاریخی الفاظ کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں کہ اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے لیکن مسلمانوں کا اسلام جیت گیا. اور جہاں یہ فیصلہ جج نے سنایا جتنے ہندو تھے سب مفتی صاحب کے قدموں میں گر گئے اور پیر پکڑ کر کہا کہ مفتی صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیم اتنی بلند ہے، آج ہم اپنے مذہب سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پر آئیے ہم مسلمان ہوتے ہیں. سب مسلمان ہو گئے. اور جو مندر بنانے کے لیے لڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی. یہ اخلاق کی طاقت ہے. اللہ مسلمانوں کو سمجھا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین کے مکان سے جا رہے ہیں، ان میں زمین کوڑا کرکٹ ڈال رہی ہے. کئی روز تک مسلسل میں زمین کوڑا کرکٹ ڈال رہی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. کئی روز تک مسلسل ڈال رہی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پیارے حبیب وہاں سے جا رہے ہیں اور کوئی کوڑا کرکٹ ڈالنے والا نہیں. ایک موقع آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل کے مکان سے جا رہے ہیں اور کسی نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 1 ہفتہ گزر گیا لیکن کسی نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ روزانہ تو کوڑے کرکٹ سے استقبال ہوتا تھا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کیا ہو گیا کہ روزانہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، کوڑا کرکٹ اس پہ ڈالا جا رہا تھا، آج 1 ہفتہ ہو گیا کوئی ڈالنے والا نہیں. تو بستی والوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی، وہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، وہ کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا بیمار ہے. وہ بڑھیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو لے کر اس بڑھیا کے دروازے پر جا رہے ہیں. اخلاق تو دیکھو. آج میں اور آپ مسلمان ہیں اور خیر ہماری بات تو بہت دور کی ہے. ایک روٹی کے 2 ٹکڑے، ایک ماں کے 2 جنے ہوئے بھائی، تھوڑی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپس میں ایسی گالی گلوچ کرتے ہیں اور یہاں تک جملہ کہتے ہیں کہ تو میرے جنازے میں نہیں اور میں تیرے جنازے میں نہیں. ایک ماں کے جنے، تھوڑی سی بات پر. اور بھائی اس کا پریشان ہے، دکھی ہے، لیکن یہ اپنے بھائی کے گھر پر نہیں جاتا. اور یہاں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بری عورت کے در پر آ رہے ہیں جو کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک طاقت تھی، جب تک صحت تھی، روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالا ہے. آپ آج اس کے در پر آئے ہیں اور دستک دے رہے ہیں. بڑھیا اپنے بستر پر ہے، بیمار ہے، اس کی ایک بچی اس کی خدمت کر رہے، تیمارداری کر رہی ہے.
نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ دروازے پر دیکھو کون ہے. اس بچی نے دروازے پر آ کر جھانکا تو دیکھا کہ محمد رسول اللہ اور ان کے 2 صحابہ ہیں. بیچاری کانپنے لگی, گھبرا گئی کہ آج تو یہ 3 دروازے پر آئے ہیں اور ہم دونوں کمزور ہیں, یہ ہمارا گلا گھونٹ کر ہمیں مار دیں گے. اپنی ماں کو ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہہ رہی اماں وہ شخص آیا ہے جس پر تو نے برا کر کے ڈالا ہے, وہ آج بدلہ لینے آیا ہے. ماں وہ بڑھیا بھی کانپ رہی ہے اور حیران ہے کہ آج کیا بنے گا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, ہم دونوں تنہا ہیں, ہم دونوں کمزور ہیں, ہم تو عورتیں ہیں اور یہ 3 شخص آئے ہیں اور وہ بھی عمر فاروق کو لے کر آئے تھے جس کا جلال مشہور تھا. بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی اب دستک دیتی ہے کیا کریں گے, جاؤ دروازہ کھول دو, اندر آئیں گے تو معافی مانگیں گے اور رحم کی بھیک مانگیں گے. علماء لکھتے ہیں بچی دروازہ کھول رہی ہے, دروازہ کھولنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ اللہ کتنے بڑے اخلاق تھے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. دروازہ کھول رہی ہے وہ بچی, آپ اندر داخل ہو رہے ہیں, دونوں صحابہ ساتھ میں ہیں, اس بڑھیا کے بستر کے قریب جا رہے ہیں. وہ بڑھیا کانپتے ہوئے کہہ رہی ہے اے محمد معاف کر دو, میں معافی مانگتی ہوں, رحم کی بھیک مانگتی ہوں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بڑھیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں نے محلے والوں سے پوچھا کئی روز ہو گئے اس عورت پہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا, کیا ہو گیا؟ محلے والوں نے مجھے بتلایا کہ وہ بیمار ہے. اے بڑھیا میں تو بیمار کرسی کے لیے آیا ہوں, تیری خبر پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کیسے اخلاق تھے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ بڑھیا رونے لگتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے اخلاق کتنے بلند ہیں. اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہوتی ہوں. اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے پھیلا ہے اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان نے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا, جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.